پاکستان کا یہ وزٹ کیسا تھا، چین اس کو کیسا دیکھتا ہے، اور آپ کے خیال سے اس وزٹ سے دونوں ممالک کو کون سے فائدے ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی اور میں یہاں چین میں تقریباً 6.5 سالوں سے ہوں اور میرا فوکس ہی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے. اور جیسا کہ جانتے ہیں، شاید آپ کے ویورز بھی جانتے ہوں گے کہ جو سی پیک ہے وہ اس کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. تو رہی صحیح اس ٹرپ کے حوالے سے اگر میں یہ ایک اوور آل فوکس بتاؤں کہ بیلٹ اینڈ روڈ کا اس وقت کیا فوکس ہے اور خصوصاً سی پیک کا کیا فوکس ہے، تو ہم فیز 1 سے فیز 2 میں جا رہے ہیں. اس وقت بہت ضروری ہے کہ جو انٹرپرائزز ہیں چائنیز، تھنک ٹینکس، کارپوریشنز، کلچرل کوآپریشن، ایگریکلچر وغیرہ، یہ جو جنرلی جو ہمارے لوگوں کو انگیج کرتے ہیں سیکٹرز، ان کو ٹھیک سے انگیج کریں اور خاص طور پہ پاکستان اپنا آپ کو بہتر طریقے سے شوکیس کر پائے. تو اس وزٹ میں بالکل ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے 20 سے اوپر میٹنگز کی ہیں، ایسے سیکٹرز کے ساتھ میٹنگز کی ہیں، اپنے جو اس وقت اچیومنٹس ہیں فیز 1 کی، ہماری جو اس وقت صلاحیت ہے کہ ہم کس طرح چائنیز انویسٹرز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو کیا اپرچونٹیز دے پاتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ٹھیک طور پہ سمجھنا کہ جو چائنیز انویسٹرز ہیں وہ ایگزیکٹلی کیا چاہتے ہیں، کس سپیڈ پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح انویسٹ کر پائیں پاکستان میں. یہ ایک بہت ضروری ایلیمنٹ ہے. اور اس وزٹ میں ہم نے ضرور دیکھا کہ جس طرح اوبیسلی پہلی بات تو پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ جو میٹنگ کی ہے دیٹ واز ویری سکسیسفل. اس میں جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایک آئی ہے اس میں ہم دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے جو کور نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو بھی سپورٹ کیا. اوور آل سی پیک کی سپورٹ میں بہت زیادہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا کہ کیسے سوشو اکنامک ڈائمینشن کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. تو یہ سب بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. اور بالکل چینی عوام، اگر میں بہت بریفلی بتاؤں کہ چینی عوام پاکستان سے بہت محبت کرتی ہے اور چینی حکومت بھی پاکستان میں بہت ٹرسٹ رکھتی ہے. تو اس وزٹ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کئی انٹرویوز کیے چینی میڈیا میں، چائنیز سوشل میڈیا میں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، پاکستانی کلچر، انویسٹمنٹ، ان سارے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے بارے میں چینی عوام بھی بہت ایکسائٹمنٹ دکھا رہی ہے. تو بالکل ایک گورنمنٹ، اکانومی اور پیپل ٹو پیپل ڈائمینشن، یہ جو 3 ضروری ڈائمینشنز ہیں ان کے حوالے سے سکسیسفل تھا. سیکنڈلی ریجنل جو ہمارے کنسرنز ہیں، افغانستان میں اگر انسٹیبلٹی آتی ہے اور رہتی ہے that is a mutual concern for both countries. تو چائنا پاکستان نیبرز ہیں، ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. ہم دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ افغانستان کو ٹھیک طریقے سے سپورٹ کیا جائے، نیبرز کو انگیج کیا جائے، ٹرائی لیٹرل جو افغانستان، پاکستان اور چائنا کے درمیان ہے اس کو ریوائیو کیا جائے، اس پہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی. اور یہ سب کچھ زون یہ بتائیے گا، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم ذرا پوائنٹرز پہ بات کر لیں. پاکستان میں کچھ جگہوں پہ خیر یہ چیز چھپی بھی، اس کے حوالے سے بات چیت بھی ہوئی، میں نے بھی اپنی پروگرام میں کچھ گیسٹ کو لیا، ان کا بھی یہ کہنا تھا ایک کمبائنڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سی پیک پروجیکٹ سمیت اوور آل پاکستان کی چائنا کو لے کے جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض پاکستان نے یہاں پہ سر انجام دینے ہیں، اس کے سلو ڈاؤن ہونے کے حوالے سے چائنا کے اندر خاصے کنسرن پائے جا رہے تھے، جس کے حوالے سے کچھ ناراضگی کی بھی بات چیت سامنے آئی. آپ کی معلومات کیا ہے؟ کوئی ایسا کنسرن تھا، کوئی ناراضگی تھی، یا اٹ واز جسٹ سم تھنگ وچ واز ناٹ آن دی گراؤنڈ؟ I can try. So basically یہ ایک تو پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ابھی بھی اس میٹنگ اور اس ٹور کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح کی نیوز انٹرنیشنل میڈیا میں، ہمارے ہمسائے ملکوں کو بھی بہت شوق ہے جو بھی ہو سکے وہ تنقید کریں اور نیگیٹیولی پورٹرے کریں. سلو ڈاؤن کے حد تک میں یہ کہوں گی کہ فیز 1 کے جو پروجیکٹس تھے، ہم نے دیکھا کہ کافی میجر پروجیکٹس کے اندر اس دوران، حالانکہ کرونا وائرس تھا، 2 سال دنیا کی اکانومی، پیپل ٹو پیپل فلو، وہ سب کچھ کافی حد تک ہیمپر کیا گیا ہے. اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ چین نے جس طرح، ہم اب چائنا میں کہتے ہیں کہ ہیلتھ ریلیٹڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جو ہیلتھ ڈائمینشن ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس لیول پہ کوآپریشن بالکل بہت پازیٹیولی آگے گئی. بہت حد تک جو چائنا پاکستان کے لیے مدد کر سکا اس دوران، اس میں بیلٹ اینڈ روڈ کا، سی پیک کا وہ جو ٹیکنیکل کوآپریشن تھی اس کا ہاتھ تھا. سیکنڈلی بالکل جس طرح ہم روڈ شوز کر رہے تھے، پورا پوائنٹ یہ تھا، آپ جو سڑکیں بناتے ہیں، جو پورٹس بناتے ہیں، اسپیشل اکنامک زونز بناتے ہیں، جو 2015 سے اب تک انویژن اور امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں، ان کا مقصد اصل میں جاب کریشن، اٹریکشن آف انڈسٹری، یہ سب کچھ ہے. یہ جو 2 سال تھے جن میں بیکاز آف کووڈ-19 اس سپیڈ کے ساتھ، اس انرجی کے ساتھ ہم اس طرح پروموٹ نہیں کر سکے. ایک ٹوٹل اوور آل انٹرنیشنل انویسٹمنٹ جو پراسپیکٹس ہیں وہ بدلے ہیں. تو بالکل فیز 2 جس سپیڈ سے آگے جانا چاہیے تھا نہیں جا سکا.
لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ اس دوران ہم نے کافی ڈیمونسٹریشن پروجیکٹس کیے ہیں، سائنٹیفک کوآپریشن، ٹیکنیکل کوآپریشن. میں خود اس طرح کے سیمینارز اور ویبینارز ہوسٹ کرتی ہوں جس میں ہم ایگریکلچر میں کیا ٹیکنیکل لوگوں کو انگیج کر کے، گورنمنٹ، بزنسز اینڈ ٹیکنیکل سائنٹسٹ، ان سب کو انگیج کر کے ہم ایک بہتر طریقے سے فیز 2 کو پلان کر رہے ہیں. تو وہ جو ایک اوور آل سلو ڈاؤن کی پرسیپشن ہے وہ کسی حد تک بالکل کووڈ کی وجہ سے فرق پڑا ہے، لیکن جو ایک ولنگنیس ہے، جو ایک انرجی ہے یہاں پہ. جسٹ لاسٹلی بفور آئی فنش دس پوائنٹ، چائنیز انٹرپرائزز، جو چائنیز تھنک ٹینکس ہیں، جو چائنیز آرٹسٹ بھی ہیں، یہ سارے جو سیکٹرز ہیں یہ سب بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان میں کس طرح ہم کولیبریٹ کر سکتے ہیں. جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک پازیٹیو ڈائریکشن ہے اور پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹیو اور کافی حد تک اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے چائنیز سرکلز میں، ایک بہت پازیٹیو انٹرسٹ ہے. اس کو ہم نے کس طرح بہتر طریقے سے کیپٹلائز کرنا ہے، دس از دا ریئل کوسچن. ٹھیک ہے.